آج بہت سی کلیسیاؤں میں غیر زبانیں غلط طریقے سے بولی جاتی ہیں، اور ہمارا ان ویڈیوز کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگ خداوند کے پاک کلام کی سچائی کو جانیں، اور اگر کوئی مسیح بہن بھائی غیر زبان بولتا ہے تو وہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق غیر زبان بولے۔ ہماری یہ ویڈیوز غیر زبان بولنے اور نہ بولنے والے دونوں قسم کے لوگوں کے لیے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گی، اور آپ ان ویڈیو سے سیکھیں گے کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں غیر زبان یعنی کہ انیہ بھاشا بولنے کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اور یہ غیر زبان بولنے کی سیریز کا ہمارا پارٹ نمبر 2 ہے، اور وہ رول نمبر 1 بھی تھا جو کہ غیر زبان بولنے کا رول نمبر 1 ہے۔ اور یہ ویڈیوز میں خداوند کے پاک کلام میں سے تیار کرتا ہوں اور بہت سی ریسرچ کر کے پھر آپ تک یہ پیغامات میں پہنچاتا ہوں۔ اور کل کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ غیر زبان کوئی نشان نہیں ہے، بلکہ غیر زبان ایک نعمت ہے، جس طرح سے کہ رول القدس کی اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ غیر زبان بولنے کو ایک نشان قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی مسیحی نے غیر زبان نہیں بولی تو اس میں پاک روح نہیں رہتا۔ دوستو، یہ سراسر غلط بات ہے، اور ہمارا ان ویڈیوز کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسیحی لوگ خداوند کی سچی تعلیم کو جانیں، اور خداوند کا پاک کلام ہمیں غیر زبان بولنے کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا شکشا دیتا ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں۔ اور غیر زبان ایک وردان ہے، یعنی کہ ایک بلیسنگ ہے جو کہ ہمیں خداوند کی طرف سے ملتی ہے، جو کہ روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہیں۔ اور دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم غیر زبان بولنے کے دوسرے اصول کو یعنی کہ دوسرے رول کو سیکھیں گے۔ تو غیر زبان بولنے کے دوسرے اصول کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ غیر زبانیں پاک روح بانٹتا ہے، اور یہی آج کا رول نمبر 2 بھی ہے۔ اور یہ مسیحوں کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ غیر زبانیں پاک روح بانٹتا ہے۔ دوستو، اعمال کی کتاب یعنی بک آف ایکٹس میں، جس کو کہ پریرتوں کے کام کہا جاتا ہے، اس کے دوسرے چیپٹر میں جب روح القدس اترا تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، اور وہاں پر اس وقت 120 لوگ موجود تھے، جن میں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی تھے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور روح القدس کو مسیحوں کا دوسرا مددگار بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا کمفرٹر بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا کمفرٹر خدا نے گارڈن آف ایڈن میں آدم کے لیے تیار کیا تھا، اور روح القدس دوسرا کمفرٹر ہے، یعنی کہ دوسرا مددگار ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مسیح کے ماننے والوں کو ملتا ہے۔ اور دوستو، اس بائبل مقدس کی ورس میں لکھا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور غیر زبانیں یعنی کہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ طاقت روح بخشتا ہے، اور روح نے اس وقت مناسب جانا کہ سب لوگوں پر غیر زبانیں نازل کی جائیں، تاکہ وہاں پر جو 16 ڈیفرنٹ ملکوں کے لوگ موجود تھے، وہ یہوہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا اپنی آنکھوں سے اور اپنے کاموں سے اس کا نشان دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ اور یہ بائبل مقدس کی ورس ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ غیر زبانیں بولنے کی طاقت پاک روح بخشتا ہے، اور پاک روح نے اس وقت جس کو عربی زبان دی اس نے عربی بولی، جس کو رومی زبان دی اس نے رومی بولی، کیونکہ وہاں پر اس وقت رومی اور عربی لوگ موجود تھے، اور شاگردوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے عربی اور رومی زبان ضرور بولی ہوگی۔ اسی لیے وہاں پر موجود ان ملک کے لوگوں کو اپنی اپنی زبان میں سنائی دیا۔ اور یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان 120 لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں عربی نہیں بولنا چاہتا، مجھے مصری بولنی چاہیے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیر زبانیں بولنا انسان کی اپنی مرضی یا خواہش پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ پاک روح پر کرتا ہے، کیونکہ وہی لوگوں کا چناؤ کرتا ہے کہ کس کو غیر زبان کی نعمت دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، اور وہی پاک روح زبان کا بھی چناؤ کرتا ہے کہ کس کو کون سی زبان دینی چاہیے، اور یہی پاک روح وقت اور جگہ کا بھی چناؤ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی زبان کہاں پر بولنی چاہیے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے کہ سب تاثیریں وہی ایک روح پیدا کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔
जिस के बारे में हम 1 Corinthians चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 11 में पढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी अपनी मर्ज़ी से खुदा से कोई नेमत यानी कोई वरदान, कोई ब्लेसिंग नहीं ले सकता। हाँ, हम लोग उसकी आरज़ू ज़रूर रख सकते हैं कि हमें ये नेमत मिलनी चाहिए, लेकिन आगे पाक रूह की मर्ज़ी होगी कि आपको वो नेमत, वो ब्लेसिंग मिलती है या नहीं मिलती। दोस्तों, हम पाक रूह को यानी होली स्पिरिट को मजबूर नहीं कर सकते कि मुझे गैर ज़ुबान की नेमत या शिफा देने की नेमत मिले। दोस्तों, खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हर कलीसिया में खुदा का रूह खुद नेमतें बांटता है। किसी को हिकमत का कलाम देता है और किसी को शिफा बख्शने की नेमत देता है, और किसी को नबूवत यानी प्रोफसी, और किसी को गैर ज़ुबान, और किसी को इन गैर ज़ुबानों का तर्जमा करने की तौफीक। अगर पाक रूह आपको नबूवत देना चाहता है यानी कि प्रोफसी की नेमत देना चाहता है और आप ज़बरदस्ती गैर ज़ुबान बोलना चाहते हैं, तो आप पाक रूह के ख़िलाफ़ जाते हैं। और अगर आप लगातार अपनी ज़िद पर बने रहें तो शैतान को काम करने का मौका मिल जाएगा कि खुदा तो इस शख्स को गैर ज़ुबान की नेमत देना ही नहीं चाहता, और ये शख्स ज़िद करके खुदा से, यहोवा से गैर ज़ुबान की नेमत यानी कि उसका वरदान लेना चाहता है। तो शैतान ऐसा सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, एक पंडित दो काज, और उस शख्स की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और साथ ही शैतान के गुमराही और धोखा देने का काम भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए शैतान अपनी तरफ से गैर ज़ुबान देता है। और मेरी ये बात बहुत से मसीह बहन भाइयों को शायद अभी हज़म ना हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम्बलनेस के साथ खुदावंद के इस पाक कलाम को सुनें और इन बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस को खुद टेस्टिफाई करें और इनको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा मकसद मसीहत को गलत साबित करना और कलीसियाओं को गलत साबित करना नहीं है, लेकिन दोस्तों, खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को जानना आज हर मसीह के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों, इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि हम सच को जानें और शैतान की किसी तरह की गुमराही में ना आए। अगर खुदा हमें गैर ज़ुबान की नेमत नहीं देना चाहता तो हमें ज़िद करके खुदा से गैर ज़ुबान की नेमत नहीं मांगनी चाहिए। और खुदावंद का पाक कलाम भी हमें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि गैर ज़ुबान बोलने की और हर दूसरी नेमत यानी कि हर दूसरे वरदान को इस्तेमाल करने की ताकत भी रूल कुद्दस ही बख्शता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूल कुद्दस जिसको भी जो नेमत देना चाहता है यानी कि जिसको जो वरदान देना चाहता है, रूल कुद्दस अपनी मर्ज़ी से देता है, जो कि हमारा दूसरा मददगार है, और वो जानता है कि हमें किस नेमत की और किस वरदान की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गैर ज़ुबानों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी कि मैं रूल कुद्दस की दूसरी नेमतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और हमें हर नेमत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरा इन वीडियोस को बनाने का यही मकसद है। दोस्तों, आप में से बहुत से मसीह बहन भाई ये बात जानते होंगे कि बहुत सी कलीसियाओं में जब कोई नए लोग जाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती गैर ज़ुबान बोलने के लिए कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गैर ज़ुबानें जो कि हम खुदा से यानी यहोवा से ज़िद करके लेते हैं, दोस्तों, ये हमें यहोवा नहीं देता बल्कि शैतान देता है, जो कि हमारी दुआओं को छुप कर सुनता है। दोस्तों, एक कदीम मुहावरा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात सच है, और इन दीवारों के पीछे शैतान छुप कर हमारी दुआओं को सुनता है और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है और हमें वो नेमत यानी कि वो वरदान दे देता है जो कि हम यहोवा खुदा से ज़िद करके लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर खुदा हमें कोई वरदान और कोई नेमत नहीं देना चाहता तो हम ज़िद करके यहोवा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और आज हमें इसकी सीरियसनेस को समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैर ज़ुबानें हम ज़िद करके लेते हैं और ये जो गैर ज़ुबानें हम बोलते हैं, इसमें हम यहोवा खुदा के नाम को कुफर और गालियां बकते हैं, जो कि हम अनजाने में करते हैं। दोस्तों, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अगर कोई ब्लेसिंग, कोई वरदान हमें शैतान के तरफ से मिला हो तो हम अपनी इस ज़ुबान से यहोवा खुदा के नाम को मुबारक कह सकें। और दोस्तों, आज हमें इसकी सीरियसनेस को समझने की ज़रूरत है ताकि बहुत से मसीह बहन भाई जहन्नम में जाने से बच सकें और बहुत सी ज़िंदगियां खुदावंद के पाक कलाम को पढ़कर
اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ لیکن دوستو اس کے لیے پہلے ہمیں خود خداوند کے پاک کلام کو اچھے طور پر سیکھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو بھی لائق طور پر سکھانے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سی زندگیاں جہنم میں جائیں۔ اور دوستو ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ مسئلہ بہت سیریس ہے اور اس کو آج مسیحوں کو خداوند کے پاک کلام کے اکارڈنگ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والے غضب سے بچ سکیں۔ اور دوستو بعض اوقات لوگ بدروحوں کے قبضے میں بھی آ جاتے ہیں۔ بے شک وہ غیر زبانیں بولتے ہیں لیکن بدروحوں کے قبضے میں ہونے کی نشانیاں بھی ان کی زندگی میں صاف نظر آتی ہیں۔ دوستو ایسی حالت میں وہ غیر زبان پاک روح کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور دوستو یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ ہم بہت سی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ پادری لوگ ادھر ادھر گرتے ہیں جیسا کہ ان میں خود ہی کوئی اسپرٹ آئی ہوئی ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اینٹائی کرائسٹ کا اسپرٹ ہے اور یہی اینٹائی کرائسٹ ہمیں یہ غیر زبان بولنے کی طاقت بخشتا ہے۔ لیکن دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو طاقت ہمیں روح القدس بخشتا ہے وہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہوتا ہے۔ اور خداوند کا مددگار جسے کہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، جس کو جو چاہتا ہے اپنی طاقت سے دیتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی جس کو جو نعمت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اگر تو کوئی مسیح بہن بھائی ضد کر کے اپنی مرضی سے کوئی نعمت خدا سے لینا چاہتا ہے، دوستو روح القدس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ روح القدس ہمیں سیلف کنٹرول دیتی ہے۔ دوستو ان لوگوں میں ہمیں سیلف کنٹرول کہیں پر نظر نہیں آتا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر زبانیں بولتے ہیں یہ یہوہ خدا کے نام کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ یہ انجانے میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو شیطان نے یہ غیر زبان دی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہوہ خدا کی ان اپنی زبانوں سے تعریف کر سکیں۔ اور ایسی حالت میں غیر زبان پاک روح کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور مسیح میں میرے عزیز مقدسو، خدا سے زبردستی غیر زبان کی نعمت لینے کی کوشش نہ کریں ورنہ روحانی فائدے کی بجائے نقصان اٹھائیں گے۔ اور جو نعمت آپ کو خدا دیتا ہے اس کی اپنی زندگی میں پہچان کریں اور اس میں کوشش کریں اور اس کو چمکا دیں۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ سب کو پریز دی لارڈ۔